السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ علم نشرہ کی پہلی 4 آیات کریں گے۔ لفظی ترجمہ کرنے سے پہلے ایک نظر امیج پر ڈالیے۔ کاف زبر کا جو لیٹر ہے پہلی 4 آیات میں دیکھیے کتنی مرتبہ آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے تیرا یا تمہارا، لیکن جب یہ ہم استعمال کریں گے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو تعظیمی لفظ یوز کریں گے، ہم آپ کہیں گے، کیونکہ اس صورت میں خالصتاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی خطاب کیا گیا ہے۔ تو کاف زبر کا کیا مطلب ہے؟ آپ۔ آیت نمبر 1 آ حرف استفہامیہ ہے، اس کا مطلب ہے کیا۔ لم کا مطلب ہے نہیں، علم کیا نہیں۔ نشرح نون زبر نا کا مطلب ہے ہم نے۔ شرح اس کا مطلب ہے کھول دیا، نشرح ہم نے کھول دیا۔ لکا لا کا مطلب ہے کے لیے، کے واسطے، کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدر کا کو علیحدہ کر دیجئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا سب کا مطلب آپ ہے، تو صدرہ سینہ، صدرہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، کیا ہم نے اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اب لفظ دیکھیے نشرح، شرح کے روٹ لیٹرز ہیں شین را ہا، اور اس کا معنی ہے کھولنا اور بیان کرنا، کھولنا بیان کرنا۔ تشریح کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس کے بھی یہی روٹ لیٹرز ہیں، اور مطلب تشریح کا یہ ہے کہ کھول کر بیان کرنا۔ ڈائسیکشن کے لیے بھی شرح کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ صورت جو ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمت احسان یاد کروا رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ نہیں کھول دیا۔ معنوی اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبوت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حوصلہ، ہمت، ایمان اور حکمت عطا کی ہے جو رسالت کے منصب کو سنبھالنے کے لیے درکار تھیں، کہ اس کے بعد پھر سب مشکلات آسان ہو گئیں۔ اب شرح صدر، سینہ کھولنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سینہ کھولنے کا مطلب ہے، شرح صدر کا مطلب دل کا وسیع ہو جانا، دل کا مائل ہونا، دل کا راغب ہونا دین کے لیے، نور ہدایت کے لیے۔ اور شرح صدر میں یہ بھی آتا ہے کہ مشکل اور پیچیدہ معاملہ سمجھ میں آنے لگے۔ اور حقیقتاً اس کا جو ترجمہ ہے شرح صدر یعنی کھولنا، سینے کا کھولنا، تو یہ سینے کی ڈائسیکشن سے مراد یعنی شرح صدر، سینے کا کھولنا، یہ بھی حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں عمر کے 4 سال میں یہ واقعہ پیش آیا کہ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چیر کر دل نکال کر، وہ شیطانی حصہ نکال کر زمزم سے دل کو دھو کر واپس سینے میں رکھ کر سینہ بند کر دیا تھا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر سینہ مبارک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چاک کر کے دل نکال کر دھویا زمزم سے، اور پھر دوبارہ ایمان اور حکمت سے بھر کے واپس رکھ دیا تھا۔ اب یہ جو شرح صدر کا ہونا ہے، سینے کا کھلنا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اس کے لیے خاص دعا بھی سکھلائی گئی ہے ہمیں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سورۃ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ ہے۔ شرح صدر کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الانعام آیت نمبر 125 میں ہے۔ مفہوم ہے جس کا کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور پھر جس کا شرح صدر ہو جائے تو اسے اللہ کے تمام احکامات کی حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں، باطنی بصیرت مل جاتی ہے، یعنی دین کی باریکیاں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا بھی شرح صدر فرمائے اور ہمیں قرآن کا فہم عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ وا کا مطلب ہے اور، ودعنا، وضع اتار دیا، نون زبر نہ آئے یا نون زبر الف نہ، دونوں کا مطلب ہے ہم نے۔ جیسے نشرہ میں نون زبر نہ تھا، اس کا مطلب بھی ہم نے، اور نون زبر الف نہ آیا، اس کا مطلب بھی ہے ہم نے۔ وَوَضَعْنَا، اور اتار دیا ہم نے، ان کا، ان جو ہے ان کا مطلب ہے سے، اور کا آپ،
ان کا آپ سے، وزرا کا مطلب آپ ہی ہے، وزرا بوجھ، وزرا کا آپ کا بوجھ، با محاورہ ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بوجھ اتار دیا۔ اب یہ بوجھ کون سا تھا؟ یہ بوجھ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی گمراہی، قتل و غارت، شرک، ظلم و فساد، زنا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، شرک، یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کڑتے رہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ اس کا کیا علاج ہو۔ یہی وہ ثقیل بوجھ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ہٹایا۔ اس کی تفصیل مزید بعد میں دیکھیں گے، پہلے اگلی آیت بھی کر لیں ہم۔ الذی وہ جس نے انقض توڑ دی تھی، ظہرکا، ظہر کہتے ہیں کمر کو، پشت کو، بیک کو، ظہرکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر، با محاورہ ترجمہ، جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، یا اس طرح سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں وہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر توڑ دی تھی۔ اب الفاظ دیکھیے، پہلا وزرا کا، وزر جو ہوتا ہے واو زارا روٹ لیٹرز ہیں اس کا مطلب ہے بھاری بوجھ، ایسا بوجھ جس کو اٹھانا ناقابل برداشت ہو رہا ہو۔ اور اگلا لفظ دیکھیں انقضا، نون قاف ضاد روٹ لیٹرز ہیں، اس کا مطلب ہے گرہ کا کھولنا، کسی چیز کو اس طرح سے توڑنا کہ کڑکڑانے کی آواز آئے اس میں۔ اگر آپ نے کبھی اونٹ کی سواری کی ہو تو اونٹ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب اونٹ پر بھاری بوجھ رکھا جاتا ہے اور پھر وہ بوجھ لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جسم سے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ تو اب اس میں جو بوجھ تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شروع میں وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بوجھ پڑ جاتا تھا کہ اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی بھی بوجھ سے نیچے جھکے چلی جاتی تھی۔ سورہ مزمل میں آتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اور پھر جب نبوت کا بوجھ، ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی، جو آپ نے لے لی، اور پھر یہ ذمہ داری مکمل ہونے کو تھی، تو آپ کے دل پر بوجھ تھا کہ یہ ذمہ داری پہنچا سکوں گا بھی کہ نہیں، تو وہ بوجھ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ سے دور کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرح صدر کر کے۔ اگلی آیت، وا کا مطلب ہے اور، رفع بلند کیا، نا ہم نے، نون زبر الف نا کا مطلب ہم نے، وا اور، رفعنا بلند کیا ہم نے، لکا لا کا مطلب کے لیے، کا آپ، لکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ذکر کا ذکر آپ کا یا نام آپ کا، با محاورہ ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس میں لفظ دیکھیے رفعنا، رفع، را فا عین روٹ لیٹرز ہیں، اس کے مطلب ہے اس کا بلند کرنا یا بلندی عطا کرنا۔ رافعہ نام رکھتے ہیں نا، رافع لڑکے کا نام ہوتا ہے، رافعہ لڑکی کا، رفت بھی نام رکھتے ہیں جس کا مطلب ہے بلندی۔ تو ذکر کا، ذکر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی مراد ہے، اور اس سے مراد شہرت ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حقیقت کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفع ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ اذان میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ آتا ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں ایک ملک سے اذان جو شروع ہوتی ہے، ایک منٹ کے فرق سے ہر ملک میں گونجتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ واپس اس ملک تک واپس پلٹتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، وہاں پر اگلی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اذان مستقل دنیا میں چلتی رہتی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی گونجتا رہتا ہے۔ پھر کلمہ شہادت
اور کلمہ طیبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شہادت شرط ہے، صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول نہ مان لیا جائے۔ پھر ہم ہر نماز میں کتنی مرتبہ درود پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، ان پر رحمت و برکتوں کی دعا بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم سب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ سب کیسے ممکن ہوا کہ جو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی کے لیے ہر طرح سے تیار ہے اور قربانیاں دیتا بھی رہے، صعوبتیں بھی سہتا رہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کو دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج ہر کوئی جانتا ہے، ایون بہت سارے نان مسلم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ بیسٹ پرسنالٹی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، ان کی سیرہ پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، جو مسلمانوں نے تو لکھی ہی ہیں بلکہ بہت سارے نان مسلمز نے بھی لکھی ہیں۔ اس میں 100 گریٹ پیپلز کے نام سے کسی نان مسلم نے کتاب لکھی ہے جس میں ٹاپ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ آج دیکھ لیں آپ کہ کتنی صدیاں گزر گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آج بھی ہر جگہ موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ذکر خیر باقی رہے گا میرے نبی محترم حضرت محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول